بات ہے علیم، میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria is nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately. اللہ اکبر. ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں. حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں, میں اولڈ ہو رہا ہوں, اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. کیسے یہ اس کو ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم, یہ جو میں نے ابھی علی بھائی انسان کی نا فطرت ہے. انسان چاہے وہ انبیاء تھے, انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے, حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے, لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام, جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں, فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا, ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے, وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ, تو ان کے پاس گئے, دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی, میری کسٹڈی میں ہے یہ, اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہیں, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا, یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہی من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا. تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہی از دا رب آف امپاسبل, یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. دعا کی ہی تھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے انہیں خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می, حالانکہ نبی ہیں, وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے, گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کے تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی ہے کہ آپ نے نا, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days, اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا ہے کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں, تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی, موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا, کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا, سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی
کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. کیا بات. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ he wanted to prolong that conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. He was so excited. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام. اچھا لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری, انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے, یہ جو لگن ہے, چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے, اور آج امام ابن قیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ایک ٹاپک ہے, انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اچھا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی, مفلسی دو قسم کی ہے. صحیح. پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پوورٹی ایز از انڈرسٹوڈ, جو کہ انہیرنٹ ہے اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے, یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں, مثلاً قضائے حاجت ہے, دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے, نیند ہے, یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے. صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پوورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے لی. ٹھیک ہے. وہ دوسری پوورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی. اچھا. وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی یہ ہے ایکنالجنگ ونز ہیلپ لیسنس, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی دو وجہوں کی وجہ سے آتی ہے. There are two reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا, رب کے بارے میں علم ہونا, نمبر 1. نمبر 2, بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا. کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے, اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے. Therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہ ہی ایکنالجڈ دا اسٹیٹس آف اللہ, اور انہوں نے خود کیا کیا, انی کنت من الظالمین, ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دی ایسنس آف اسٹرینتھ اینڈ ہیپینس, اور یہی وجہ ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجبل لگیں. زبردست زبردست. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے, بہت کریم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں, اللہ معاف کرے, پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات, کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے, میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں, اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں, یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے, صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ینگسٹرس کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں, کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو 1-1 گھنٹہ سناتے ہیں, لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے, 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے, سجدے میں باتیں نہیں کرتے, تہجد میں نہیں اٹھ پاتے. واٹ آر دوز فیکٹرز, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں, لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز, دیر آر مینی تھنگز ان دا ورلڈ وچ اف اے پرسن لوزز اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے, سبحان اللہ, if somebody was to lose اللہ تعالیٰ the معرفہ of اللہ, تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں. معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں. نالج کا کیا مطلب ہے؟
اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن، بے شک، پھر اسی طرح الرحیم. ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے دا مرسیفل. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. بے شک، بے شک. اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن. اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے، رحمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے. یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق، to his people، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں، کھو جائیں، اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو تک بھی نہیں وہ پہنچ سکے. جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے، اور دنیا میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو لیے بغیر ہی وہ چلے گئے. اسی لیے سلف الصالحین کا وہ ہمارے مغیرہ بھائی بہت کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ what do we have، تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے چلیں. یعنی کہ وہ سکون جو کہ مینیفیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نالج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں. یعنی جسٹ ٹو کنکلوڈ ان ون سینٹینس آپ کی بات کہ دا گریٹسٹ سپر پاور دیٹ یو کین ہیو ان دس ورلڈ از نوئنگ اللہ سبحانہ، بالکل ایسے، نوئنگ یور لارڈ. علیم یہ جو میں نے کہا کہ سورسز وائی پیپل گیٹ ڈائیورٹیڈ اینڈ ناٹ بلیو، جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا ہوا ہے. ایکچولی علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. بینگ مسلمس ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی، بچوں کی تربیت کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے، ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج. میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ. آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. مطلب اپنی دو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں. دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا، ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی، جس طرح جسان بھائی بھی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے، اسلام کی شریعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں، اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ. کیوں بتائیں؟ سوال ہے نا کیوں بتائیں. تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا، پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے، وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ابھی اب سانگس دیکھ لیں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا، ہالی ووڈ ہو گیا، اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں، خدا کا، اللہ کا نام، تاکہ انسان کا نا، اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی، میری اس سے شادی نہیں ہوئی، اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے، وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا ہے اس طرف، اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا، روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا، چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے، جس طرح ذہان بھائی بات کر رہے تھے، ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا، تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا، ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز، اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو، اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ چونکہ آپ جانتے تھے نا، تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا، ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز، آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں،
یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں, مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں, نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمیں ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے, جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک, مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں, آپ نے امیدیں غلط لگا لی.